بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کے مسلم حضور نبی رحمت شفیع معظم دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ ہے محبت و عقیدت درس کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل و توفیق سے ایک بار پھر ہم درس مسائل فقہ میں حاضر ہیں. ہمارا گزشتہ سے پیوستہ درس مسائل فقہ کا موضوع آج کے بیان میں وتر اور نوافل کا بیان ہے، اور یہ پھر انشاءاللہ عزیز ہم سلسلہ وار موضوع نوافل کا لے کے چلیں گے. وتر 3 رکعت نماز وتر واجب ہے. وہ ایک سلام کے ساتھ 3 رکعتیں ہیں. ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت پڑھی جائے گی. پہلی 2 رکعتوں کے بعد بیٹھ جائیں گے اور تشہد پڑھا جائے گا، اور تیسری رکعت کے لیے پھر کھڑے ہوں گے تو ثنا پڑھے بغیر سورۃ فاتحہ اور کوئی اور سورت ملا کے پڑھی جائے گی، اور دعائے قنوت ساتھ پڑھی جائے گی، جو کہ پڑھنا وتروں میں واجب ہے. جب تیسری رکعت میں قرات سے فارغ ہوں تو تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھایا جائے، تکبیر کہے، پھر رکوع سے پہلے کھڑے ہونے کی حالت میں دعائے قنوت پڑھے، اور یہ سارا سال ایسا ہی کرے. اگر انفرادی حیثیت میں ہے تو بغیر جماعت کے، اور رمضان مبارک میں وتر جو کہ جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، اس صورت میں بھی امام کی قرات کے بعد دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے. اور اس کے چند مسائل وتر کے حوالے سے وہ آپ توجہ سے سماعت کیجیے گا. اگر مقتدی کے قنوت پڑھنے سے پہلے اور فارغ ہونے سے پہلے امام اپنی دعائے قنوت پڑھ لے تو وہ مقتدیوں کا انتظار نہیں کرے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ انتظار کرے، وہ رکوع میں چلا جائے گا. اور اگر امام قنوت چھوڑ دے
امام دعائے قنوت چھوڑ دے تو اگر رکوع میں مکمل جانے سے پہلے اس کو یاد آ جائے اور وہ واپس آ جائے تو بہتر ہے، اس کو رکنا دیا جائے، وہ قنوت پڑھ لے۔ اور پھر بھی اگر مقتدی کو یہ پتا ہو کہ امام کے رکوع جانے سے پہلے میں قنوت پڑھ لوں گا تو مقتدی لازمی ہے، لیکن اتنا کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ امام کے رکوع میں جانے کے بعد مقتدی کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو پائے گا، لہذا رکوع میں شامل ہو جائے گا تو ایسی صورت میں امام آخر میں سجدہ صاحب کرے گا اور نماز مکمل ہو جائے گی، کیونکہ دعائے قنوت وتر میں پڑھنی کیا ہے، واجب ہے، اور ہم یہ مسئلہ جان چکے ہیں بحمدہ تعالیٰ کہ واجب کے ترک سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، واجب کے ترک سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، یا واجب کی تاخیر سے یا فرض کی تاخیر سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، تو ایسی صورتوں میں امام جو ہے وہ سجدہ سہو کرے گا۔ اگر مقتدی نے امام کو وتروں کی تیسری رکعت کے رکوع میں پایا تو کیا کرے؟ وہ دعائے قنوت پہلے پڑھے یا رکوع میں امام ساتھ شامل ہو جائے؟ تو یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ جس مقتدی نے امام کو رکوع میں پایا تو اس پر لازم ہے کہ وہ رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے، اور اس کا رکوع میں شامل ہو جانا ایسے ہی ہے جیسے اس نے قنوت کو بھی حاصل کر لیا۔ اس کی ایک اور وجہ ہے کہ دعائے قنوت پڑھنا کیا ہے، واجب، اور رکوع کیا ہے، فرض۔ رکوع نماز میں کیا ہے، فرض ہے، تو اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کی طرف نہیں آنا چاہیے، یہ اصول بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ نماز میں اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کی طرف نہیں آنا چاہیے، تو دعائے قنوت واجب ہے، یہ ادنا ہے، اور رکوع فرض ہے، وہ اعلیٰ ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ وہ دعائے قنوت چھوڑ کے امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے، اس کی تیسری رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اگر وہ آخری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوا ہے تو لہذا اس پر دعائے قنوت پڑھنا واجب نہیں ہوگی۔ اس نے امام کے ساتھ کون سی رکعت پڑھی ہے، تیسری میں، اب اس کے بعد اس کی پہلی اور دوسری رہ گئی ہے، اب وہ دوبارہ سے دعائے قنوت نہیں پڑھے گا۔ یہ مسئلہ خاص طور پہ آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ میں نے ابھی عرض کر چکا ہوں کہ جو رمضان شریف میں وتر کی نماز ہے یہ جماعت کے ساتھ پڑھنی واجب ہے، اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ لوگ سستی کر جاتے ہیں۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھیے، یہ سامنے بات آ گئی، کچھ لوگ تراویح میں فرض نماز میں تاخیر سے آتے ہیں تو بعد میں امام صاحب تراویح شروع کر لیتے ہیں، تو پھر یا کچھ لوگ آتے ہیں ان کی تراویح کچھ رہ جاتی ہے۔ اب جب نماز مکمل ہو جاتی ہے، تراویح مکمل ہو جاتی ہے، تو کسی کی 2 رکعتیں، کسی کی 4 رکعتیں تراویح رہ گئی ہوتی ہیں۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ امام صاحب کو وتر کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور تراویح جو ہے وہ رہ گئی ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو اس میں اکثریت کی رائے یہ ہے کہ چونکہ وتر جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے اور تراویح جو ہے یہ سنت موقظہ ہے، تو یہ بعد میں پڑھ لی جائیں، وتر کی جماعت کا ثواب ہے وہ ضائع نہ ہو، لہذا جماعت کے ساتھ وتر ادا کر لی جائے، اور باقی جو تراویح رہ گئی چونکہ یہ نفل ہے، نفل موقظہ ہے، لہذا یہ بعد میں ادا کر لی جائے تاکہ وتر کی جماعت کا ثواب ضائع نہ ہو، اس سے انسان کو فائدہ حاصل ہو۔